हमस पर अपने दस्तों की इत्तला अनताकिया पहुंची तो मेरे साथी मुझे मिले। हमें मालूम था कि तुम हमस में ज्यादा दिन नहीं रुकोगे और अनताकिया की तरफ पेशकदमी करोगे। हमें तुम्हें हमस में ही रोकना चाहते थे। तुम्हें आगे के खतरे से खबरदार करना जरूरी था। अनताकिया के इर्द गिर्द के इलाके में अपने लश्कर की तबाही के सिवा कुछ न था। इब्ने अहदी ने आगे के जो हालात बताए वो इस तरह थे कि हरकल ने बहुत बड़ी फौज तैयार करने की मुहिम ऐसे तरीके से चलाई थी कि ईसाइयों के तमाम कबीले मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने घोड़ों और ऊँटों पर हथियार ईसाइयों के तमाम कबीले मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने घोड़ों और ऊँटों और हथियारों के साथ अनताकिया में जमा हो गए थे। मौरख लिखते हैं कि इन कबीलों के अलावा यूरोपीय मुल्कों के लोग भी आ गए थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। रोम, यूनान और आर्मेनिया के रहने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे। इन सब को इस फौज के साथ मिलाकर जो पहले मौजूद थी, हरकल की फौज की तादाद 1.5 लाख हो गई थी। इतने बड़े लश्कर को 30-30 हजार के 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इतने बड़े लश्कर को 30-30 हजार के 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। हर हिस्से का जो सलार मुकर्रर किया गया था वो तजुर्बेकार और मुंतखब था। इन 5 सलारों में से एक का नाम अमान था जो आर्मेनिया का बादशाह और अपने वक्तों का माना हुआ सिपह सलार था। दूसरा गसान का हुक्मरान जबल बिन अल-यमम था जो अपनी फौज साथ लाया था और इसी का वो सलार था। तीसरा रूस का एक शहजादा कनातीर था। चौथे का नाम ग्रेगरी और 5वें का दीरजान था। ये सब ईसाई थे और इन्होंने इससे सलीब और हिलाल की जंग बना दिया था। 1.5 लाख के इस लश्कर का सलार आला महान था। हरकल ने इस लश्कर को अपने बेहतर हथियारों से मुसल्लह कर दिया और जब ये तैयार होकर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया तो हरकल ने इतने बड़े लश्कर को इकट्ठा किया। सलीब के पासबानों हरकल ने बुलंद जगह खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर कहा, तुम जिस जंग के लिए कटे हुए हो ये किसी मुल्क को फतह करने के लिए नहीं लड़ी जाएगी। ये तुम्हारे मजहब और तुम्हारी इज्जत की जंग है। एक नया मजहब हमारे मजहब के खिलाफ उठा है। हमारा ये फर्ज है कि इस मजहब को जो दरअसल कोई मजहब नहीं खत्म कर दे। मुसलमानों की फौज 40,000 से ज्यादा नहीं, तुम इनकी हड्डियां भी पीस डालोगे। हमें बताया गया है कि हमारी फौज में मुसलमानों की दहशत फैल गई है। ये सब सुनाई बातें हैं। मुसलमानों ने जहाँ भी हमारी फौज पर हमला किया है चोरों की तरह किया है और वहाँ हमारी नफरी थोड़ी थी। वो कोई जिन भूत नहीं, तुम्हारी तरह के इंसान हैं। वो लुटेरे हैं जो तुम्हारे घरों में घुस आए हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा माल व अमवाल नहीं लूटने, वो तुम्हारा मजहब और तुम्हारी इज्जत लूटने आए हैं। मौरख वक्तदी, अलाजरी और हेनरी स्मिथ लिखते हैं कि हरकल ने पहले ही इन लोगों को भड़का कर अपने लश्कर में शामिल किया था, अब इन्हें और ज्यादा भड़का दिया। इब्ने अहदी ने अबू उबैदा और खालिद को बताया कि हरकल ने दूसरा इज्तिमा सलारों, नायब सलारों और कमांडारों का किया। पहले इन्हें भी भड़काया, फिर इन्हें अहकाम दिए और हदायत दी। इनके मुताबिक हर सलार की पेशकदमी और की हदफ का तयन किया गया था। ये एक दहशतनाक मंसूबा था जो इतने बड़े लश्कर से आसानी से कामयाब हो सकता था। हदफ हमस था और दूसरा दमिश्क। इसके साथ ही मुसलमानों की तमाम तर फौज को, जिसकी नफरी तकरीबन 40,000 थी, घेरे में लेकर खत्म करना था। हरकल ने घेरा डालने का बड़ा अच्छा मंसूबा तैयार किया था। इसके सलार कनातीर को अपने 30,000 लश्कर के साथ अनताकिया से समंदर के साथ साथ बहरूत तक पहुंचना और वहां से दमिश्क की तरफ मुड़ जाना था। इसका काम यह था कि मुसलमान आगे से पसपा होकर दमिश्क की तरफ आए तो कनातीर का लश्कर इन पर हमला कर दे। जबला बिन अल-यमम ने हमस की तरफ जाकर मुसलमानों की पेशकदमी को रोकना और इन्हें खत्म करना था। मौरखों ने लिखा है कि हमस पर हमला करने वाले लश्कर में सिर्फ अरब ईसाई थे जिनकी तादाद 30,000 थी। हरकल ने कहा था कि वो अरबों के खिलाफ अरबों को लड़ाना चाहते हैं। लोहे को लोहा ही काट सकता है, ये हरकल के तारीखी अल्फाज हैं। हमस के इलाके में हरकल के एक और सलार दीरजान ने भी जाना था। इसने जबला से उल्टी समित से पेशकदमी करनी थी ताकि मुसलमान किसी तरफ से भी ना निकल सकें। सलार ग्रीगरी को एक और समित से हमस के इलाके में पहुंचना और मुसलमानों पर हमला करना था। इस तरफ हमस और गिरदनहा के इलाके में मुसलमानों पर हमला करने वाली रोमी फौज की तादाद 90,000 थी। महान जो सलार आला था, इसे अपना 30,000 का लश्कर कहीं करीब रखना था ताकि जहां कहीं इसकी जरूरत पड़े वो पहुंचे। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो। इब्ने अहदी अबू उबैदा ने हरकल के तमाम तर मंसूबा सुना कर
کہا خدا کی قسم تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے، اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کہ ہمارا کیا انجام ہوتا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے خالد سے کہا کیا تو نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد جو میدان جنگ میں دشمن کے اصحاب پر چھا جایا کرتے تھے چپ چاپ ابو عبیدہ کو دیکھ رہے تھے، کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے؟ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد نے آہ بھر کر کہا پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلیمان جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ، خالد نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خون بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کر کے اپنے تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہاں ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لے، اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد نے کہا تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے، وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہے ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اور تو نے ابن احدی سے سن لیا ہے کہ ہرقل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ ہرقل ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لینا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی اس کے منصوبوں کا علم ہو گیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری شکست منظور نہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امین الامت خالد نے کہا لیکن اللہ ان کی مدد نہیں کیا کرتا جو اپنے آپ کو دشمن اور حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیتے ہیں۔ ہرقل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے، تمام سالاروں کو وہ تمام جگہیں چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ سب جگہیں ہماری ہوں گی۔ ہمیں کہاں اکٹھے ہونا چاہیے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو، خالد نے جواب دیا۔ جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے ان علاقوں میں نہیں کر سکتے جو جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صحرا میں ہمارا دشمن نہیں لڑ سکتا، ہم صحرا کو اپنے قریب رکھیں گے تو پیچھے ہٹنے میں سہولت ہوگی، اور جب دشمن ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ اپنے علاقے کی سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ایسی کون سی جگہ ہے؟ جابیہ، خالد نے جواب دیا۔ وہاں سے 3 رستے نکلتے ہیں اور قریب سے ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ دریائے یرموک بھی بالکل قریب ہے۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، لیکن وہ خالد کو اپنی نسبت زیادہ قابل، تجربے کار اور جرح سالار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خالد کو اپنا مشیر خاص بالکل دست راست بنا کر ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب ہرقل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں خالد کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے ابو عبیدہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہ زیادہ سوچنے کا وقت
تھا ہی نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرقل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا۔ حمص پر مسلمانوں کے قبضے کا تیسرا مہینہ گزر رہا تھا۔ ہرقل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ بن الیمم کی زیر کمان تھا، جون 636 عیسوی میں حمص کے قریب پہنچ گیا۔ ہرقل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو شہراز کے مقام پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ جبلہ نے کہا کہ وہ حمص میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہر وال دستہ حمص کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے تھے، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ کہاں ہیں مسلمان؟ ہروال کے سالار نے پوچھا۔ یہاں کوئی مسلمان نہیں، اسے اوپر سے جواب ملا۔ کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ رومی ہروال کے سالار نے کہا، کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اندر آ کر دیکھ لو۔ اوپر سے شہریوں نے اسے بتایا، اگر تم بھی اس دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو۔ ہروال کے سالار نے کہا۔ اس نے اپنے دستے کو شہر کے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف قاصد دوڑا دیا کہ یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی فوج نہیں۔ جبلہ کو پیغام ملا تو وہ وہیں تباہی بکنے لگا۔ یہ دھوکہ ہے، جبلہ غصے سے چلایا۔ مسلمانوں نے ہماری فوج کو یہاں بھی شکست دی ہے، دھوکے سے دی ہے۔ وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھانسنے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کو پیش قدمی کا حکم اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ حمص کے دروازوں میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھرے نہیں۔ مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وہ سیلاب کی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ وہ باہر آئیں، لیکن کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جبلہ نے خطرہ مول لے کر ہر گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی اور عورتوں پر دست درازی کی۔ شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے، تم سے تو وہ اچھے تھے جو چلے گئے ہیں، تم نے اپنے مذہب کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب کا احترام مسلمانوں نے کیا تھا، وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر گئے ہیں۔ وہی اچھے تھے، وہی اچھے تھے، مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے۔ جبلہ بن الیمم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے اور یہ کہ انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ شکست تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا، آج پہلی بار مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اہل صلیب کا شہر ہے، مسلمانوں نے ان کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تم بھی اہل صلیب ہو، اگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی ہے اور ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا لائے ہو، تم لڑنے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آئے ہو اور کہتے پھرتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ تم نے لڑے بغیر یہ شہر لے لیا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی، نہ تم کسی عورت کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہاں رکھ دو۔ جزیے کی واپسی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلازری، ابو سعید ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر چابیاں کے مقام پر تمام دستوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا، جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا۔ ایک شہری نے کہا، ہم نے ظلم، جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل و انصاف و عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ نہیں، شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا۔
ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم و جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے، تم اپنا جزیہ واپس لے جاؤ اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دینا۔ ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک اور انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیے کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے، ان کی نمائندے نے ابو عبیدہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بلبوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے حیران کن ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اس اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ سے پہلے لوگوں کو جزیہ کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص، یزید بن ابی سفیان، زرار بن الازور جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے سب کو مشاورات کے لیے بلایا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں ہے جو تم ایک دوسرے کے چہروں پر میں دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ پریشانی ہے مایوسی نہیں۔ مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات باری سے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پسپا نہیں ہوئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے اس لیے ہٹے ہیں کہ اکٹھے ہو کر اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ ہاں، امین الامت سالاروں کی آوازیں سنائی دیں۔ سن لیا ہے۔ اور ہم کتنے ہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا 40,000، لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے۔ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا، مجھے مشورہ دو، کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ایک سالار نے کہا ہرقل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ جو ہی کبھی اطلاع ملے کہ ہرقل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے پھر واپس آ جائیں گے۔ ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقہ فتح کیا ہے وہ رومیوں کو واپس کر دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا۔ رومی فوج پر ہم نے جو داغ بٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ایک اور سالار نے کہا فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر پسپائی بھی ہماری روایات بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سبق ملے گا کہ دشمن قوی ہو تو بھاگا بھی ہو جا سکتا ہے۔ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا نہ مخالفت میں۔ کیوں ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیرے جرات اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے۔ کیا سوچ رہا ہے تو؟ اب ابن عبداللہ، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے کہا مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امین الامت خالد نے کہا ہم بڑی خطرناک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔
यहाँ से थोड़ी ही दूर कैसारिया में रोमियो की फौज मौजूद है। इसकी नफरी 40,000 है और इसका सालार हलकल का एक बेटा कुस्तुनतीन है। हमारी तादाद इतनी है जितनी अकेले कुस्तुनतीन की है। हम ऐसी जगह पर हैं कि वो हम पर अकब से आसानी से हमला कर सकता है। ऐसा हमला वो इस वक्त करेगा जब सामने से हम पर हरकल की फौज हमला करेगी। हमें यरमुक के मकाम पर चले जाना चाहिए। वो ज़मीन घुड़सवार दस्तों के लड़ने के लिए बहुत अच्छी है और एक फ़ायदा ये भी है कि मदीना से कुमक और रसद का रास्ता खुला रहेगा। अबू उबैदा ने दूसरे सलारों की तरफ देखा। सब ने कहा कि इससे बेहतर और कोई तजवीज़ नहीं हो सकती। अबू उबैदा ने इस वक्त जाबिया से यरमुक की तरफ कूच का हुक्म दे दिया और खालिद को फौज की अकबी गार्ड के तौर पर पीछे रहने दिया। खालिद को इन 4,000 सवारों के दस्ते की कमान दी गई जो खालिद ने तैयार किए थे। ये सब मुंतखब शाह सवार थे। ये दस्ता जम कर नहीं घूम फिर कर लड़ता था। ये खालिद की अपनी जासूसी थी कि इन्होंने मालूम कर लिया था कि कैसारिया में हरकल की जो फौज है इसकी नफरी 40,000 और इसका सलार हरकल का बेटा कुस्तुनतीन है। मारूफ मौरख गाबन लिखते हैं कि जंगी असूलों और अमवार को देखते हुए मुसलमानों को रूमी फौज के मुकाबले में आना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ 40,000 नफरी से इस फौज के खिलाफ लड़ना जिसकी नफरी 1.5 लाख और 2 लाख के दरमियान थी मुमकिन न था। रूम का शहनशाह सही मायनों में सिपाहियों और घोड़ों का ऐसा सैलाब ले आया था जिसके आगे कोई भी फौज नहीं ठहर सकती थी। लेकिन मुसलमान इस सैलाब के आगे बंद बांधने और इसे फैलाकर ख़त्म कर देने का तहिया कर चुके थे। इनके पास सिर्फ जज्बा था। मुसलमानों के जज्बे की शिद्दत और अज़म की पुख्तगी की एक वजह यह भी थी कि खालिद इनमें मौजूद थे और खालिद रापाए अज़म और मुजस्सम जज्बा थे। इनका अकीदा था कि ईमान के आगे बातिल की कोई ताकत ठहर नहीं सकती। खालिद ने एक मिसाल वही कायम कर दी। वो इस तरह के मुसलमानों की फ़ौज जाबिया से कूच कर गई तो खालिद अबू उबैदा के हुक्म के मुताबिक अभी जाबिया में थे। इधर हरकल के लश्कर ने इतनी तेज़ी से नकल व हरकत की थी कि इसके सलारों को जिन इलाकों में पहुंचने का हुक्म मिला था वो अपने दस्तों के साथ इन इलाकों में पहुंच गए थे। शाम और फ़लस्तीन में हरकल की फ़ौज छा गई थी। खालिद जाबिया से रवाना होने लगे तो अचानक रूमी फ़ौज का एक दस्ता दाएं पहलू से आता नज़र आया। ये रूमी फ़ौज के किसी हिस्सा का हरवाल था और इस सवार दस्ते की तादाद खालिद के दस्ते से ज़्यादा थी। रूमी दस्ते को अपनी बेपनाह फौज की पुश्त पनाही हासिल थी। इसने खालिद के दस्ते पर हमला कर दिया। खालिद ने अपने इस सवार दस्ते को खुद तरबियत दी थी। इन्होंने इन सवारों को भाग दौड़ कर लड़ने की तरतीब में कर लिया। रूमी दस्ते के सवार इसी इलाके के ईसाई थे। वो जंग की तरतीब में हमले पर हमला करते थे मगर खालिद के सवारों का अंदाज कुछ और था। ईसाइयों का हर हल्ला इस तरह ज़ाया हो जाता था जिस तरह हरीफ को मारा हुआ भूसा हरीफ को लगने के बजाय हवा में लगे। जरा ही देर बाद ईसाई सवार मैदान में बेतरतीब बिखरे हुए थे और मुसलमान सवार इन्हें काट रहे थे। खालिद ने अपना मखसूस नारा मैं खालिद बिन वलीद हूँ लगाया तो मार्के की सूरत हाल बदल गई। खालिद का ये नारा पहले ही रूमी फौज में मशहूर था और इस नारे के साथ एक दहशत वाबस्ता थी। ईसाई सवारों की तंजीम पहले ही बिखर गई थी और मुसलमान सवार इन पर गालिब आ गए थे। खालिद के नारे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और ईसाई सवार अफरा तफरी के आलम में भागने लगे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मार्का ख़त्म होते ही अपने लश्कर की तरफ रवाना ना हुए बल्कि 2-3 दिन वहीं मौजूद रहे। इन्हें तवक्का थी कि रूमी फ़ौज का ये हिस्सा अपने हरवाल का इंतकाम लेने आगे आएगा। खालिद रूमियों को ये तासुर देना चाहते थे कि मुसलमान कहीं भाग नहीं गए, यहीं हैं और जिंदा बेदार लड़ने के लिए तैयार हैं। रूमी आगे न आए और खालिद अपने लश्कर से जा मिले। गाबन ने लिखा है कि रूमी इसी एक झड़प से ही मुतहद हो गए थे। खालिद अबू उबैदा के पास पहुंचे तो इन्होंने इस मैदान का जायजा लिया। लड़ाई के लिए ये हर लिहाज से मुअज़्ज़ज़ नजर आया है।
اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ نے خالد کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کے بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اتنے بڑے لشکر کے باوجود متحد ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔